بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علم ستارے اور ہم یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جس پتھر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے نیلم، جس سے انگلش میں سیفائر بھی کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو نیلم پتھر کے بارے میں ایک مکمل انفارمیشن دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں نیلم کی اقسام کے بارے میں بات کروں گا، اس کے بعد ہیں اس کے سحری خواص اور نیلم پتھر کے طبی خواص کے بارے میں بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیلم پتھر کے کون کون سے اقسام ہیں، یہ کون کون سے سحری خواص مہیا کرتا ہے اور کون کون سے طبی خواص مہیا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو نیلم پتھر کی رنگ کے لحاظ سے 5 اقسام ہیں۔ پہلا جو اس کی قسم ہے وہ ہے گہرے نیلے رنگ کا نیلم۔ دوسری جو اقسام ہے وہ ہے سیاہی مائل نیلم۔ تیسری اقسام اس کی سرخی مائل نیلم ہے، اور چوتھی اس کی سفیدی مائل نیلم ہے، اور پانچویں جو ہے وہ زردی مائل نیلم ہے۔ اگر اس کی ہم بات کریں علوم فلکیات کے حوالے سے تو اس کی 4 اقسام علوم فلکیات کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں۔ ایک ہے جی آبی نیلم، دوسرا خاکی نیلم، تیسرا جی بادی نیلم، اور چوتھا آتشی نیلم۔ یہ 4 اقسام علم فلکیات کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں۔ جو پہلی اقسام ہے اس میں آبی نیلم کی، وہ جو سفید رنگ کا نیلم ہوتا ہے اسے آبی نیلم کہتے ہیں۔ خاکی نیلم جو زردی مائل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بادی نیلم، جو ہیں ہلکے نیلے رنگ کے لیکن سبزی مائل نیلم جو ہوتے ہیں وہ بادی ہوتے ہیں، اور آتشی جو ہوتے ہیں وہ سرخ رنگ کے نیلم کو آتشی نیلم کہا جاتا ہے۔ اب اگر میں بات کروں نیلم کے سحری خواص کے بارے میں، جی سحری خواص نیلم کے بہت زیادہ ہیں، جس میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیلم کے خواص یاقوت سے ملتے جلتے ہیں۔ یاقوت اور نیلم میں صرف رنگ کا ہی فرق ہوتا ہے۔ نیلم کا رنگ آسمانی نیلا، جبکہ یاقوت کا رنگ خون کی طرح سرخ ہوتا ہے۔ نیلم ہر شخص کے موافق نہیں آتا، جس کے موافق ہوتا ہے اس کو مالا مال کر دیتا ہے، ورنہ سخت نقصان پہنچا سکتا ہے اور تباہی و بربادی کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ بعض جو نیلم ہیں وہ منحوس بھی ہو سکتے ہیں۔ جس نیلم کے اوپری حصہ میں، فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیلم ہے، اس طرح یہ نیلم ہے، تو اس کی جو اوپری یہ والی جو تہہ ہوتی ہے، یہ اوپری حصہ جو ہوتا ہے، اس میں اگر بادل سا کچھ ہو سفید رنگ کا، بادل کسی چمک ہو، دھبے ظاہر ہوں، تو یہ بے حد منحوس نیلم ثابت ہوتا ہے بھائیو۔ ایسا نیلم دولت اور عمر کے لیے بے حد نقصان دہ ہے، جس میں چھائیاں ہوں اور جو چٹخا ہوا ہو، یعنی کہیں پر بھی جیسے یہ نیلم ہے، اس کے کسی بھی حصے میں اس طرح کی کوئی درار ہو، اس طرح کی درار ہو، کہیں سے یہ اس طرح کی درار ہو، چٹخا ہوا ہو، وہ نیلم بے حد جو ہے مضر ہے، دولت کے لحاظ سے بھی اور عمر کے لحاظ سے بھی یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایسا نیلم اگر ہو جس میں ایک جگہ جو ہے گہرا رنگ ہو اور ایک جگہ ہلکا رنگ ہو، یعنی ایک نیلم ہے، فار ایگزامپل یہ ایک نیلم ہے، اس کا یہ حصہ ہلکے رنگ کا نیلا ہو اور یہ جو ہے گہرے رنگ کا نیلا ہو یا کالا ہو، تو ایسا نیلم جو ہے
یہ بھی نقصان دہ ہے۔ ایسا نیلم جو دو رنگ کا ہو تو یہ انسان کے مزاج میں گرمی اور غصہ پیدا کر دیتا ہے۔ یا ایسا کوئی نیلم ہو، ایک تیسری بھی اقسام ہے کہ ایک نیلم ہو جو ایک جگہ سے بڑا ہو اور ایک جگہ سے چھوٹا ہو، یعنی یہ نیلم یہ اس طرح، یعنی یہ حصہ چھوٹا ہو اور یہ بڑا ہو، ایسا حادثات اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ نیلم اگر راس آ جائے تو فقیر کو جلد غنی اور بادشاہ بنا دیتا ہے، اگر راس نہ آئے تو یہ نیز ثابت ہو تو جلد ہی شہنشاہ کو تباہ و برباد کر کے مفلس اور بھکاری بنا دیتا ہے۔ اور یہ ایسا ہے کہ جیسا آپ کہیں کہ کسی کو عروج ہو اور وہ نیلم پہنے اور اسے زوال ہو جائے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کو زوال ہو، وہ زیرو پر ہو اور نیلم پہنے تو وہ اسے عروج حاصل ہو جائے۔ نیلم کا راس نہ آنا انتہائی طور پر خطرناک ہے۔ یہ انسان کو تختہ دار تک پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس پتھر کو بڑی احتیاط اور تصدیق کر کے ماہرین کے، یعنی علم نجوم کے جو ماہر ہیں انہی کے مشورے سے اس کو پہنا جائے تو وہ بہتر ہوگا کہ ایسے خود ہی منہ اٹھا کے نہیں پہن لینا چاہیے۔ اگر یہ پتھر، یہ نگینہ آپ کو موافق نہ ہو تو اس کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے تاکہ یہ تباہی اور بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ اس کے پہننے سے دشمنوں کا غصہ رفع ہوتا ہے، دشمن آپ کے زیر ہوتے ہیں۔ اس کے پہننے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا، قید سے رہائی ملتی ہے۔ جس گھر میں نیلم ہوگا اس گھر میں آگ لگنے سے وہ گھر محفوظ رہے گا۔ یہ شہوت انگیز خیالات کو کم کرتا ہے، اس لیے اس پتھر کو پارسائی کا پتھر بھی کہتے ہیں۔ یہ سچائی اور محبت اور وفاداری کی علامت ہے، نوجوان لڑکی کے لیے خوش قسمتی لاتا ہے۔ اس کے پہننے سے عمدہ ملبوسات، زیورات اور دولت ملتی ہے۔ ہر قسم کے رنج و الم میں یہ بے حد کارگر ہے۔ سیارہ جو اس کا ہے وہ ہے زحل، لیکن اس کا اگر ہم بات کریں نیلم کی تو جن کا ستارہ اگر زحل ہو تو ان کو بے حد راس آتا ہے۔ اگر میں اس کے طبی خواص کے بارے میں بات کروں، یہ طبی خواص کے جہاں پر بھی ہر پتھر کے سحری خواص بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ طبی خواص بھی ہوتے ہیں، تو طبی خواص میں جو حکماء نے لکھا ہے کہ نیلم پہننے سے اس کے کئی ایک طبی خواص اثر انداز ہوتے ہیں کہ نیلم مقوی دل اور دماغ ہے، یہ طاعون کی بیماری میں بے حد مفید ہے، یہ زہر کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ اگر اس کا سرما استعمال کیا جائے تو وہ آنکھوں کے لیے بے حد مفید ہے اور مقوی ہے۔ بخار کے لیے مریض کے سینہ پر رکھنے سے بخار کم ہو جاتا ہے۔ نکسیر کے مریض کی پیشانی پر رکھنے سے خون کا بہاؤ بند ہو جاتا ہے۔ اور طبی خواص میں اگر میں اس کی بات کروں تو چیچک کی وجہ سے آنکھ میں جو سفیدی آ جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ بے حد مفید ہے۔ وبائی امراض کے لیے یہ بے حد مفید ہے، وبائی امراض سے یہ محفوظ رکھتا ہے اور اعصاب کو، دل کو یہ بے حد قوت دیتا ہے، یعنی اعصابی کمزوری سے بھی چھٹکارا انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر میں بات کروں کہ یہ کن کے لیے موافق ہے، کون سے لوگ نیلم پتھر کو پہن سکتے ہیں اور کون سے لوگ نہیں پہن سکتے، تو بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن کے نام کا عدد جو ہے وہ 8 ہو ان کو بے حد راس آتا ہے۔
ان کے لیے یہ بہت مفید ہے، یا جن کا برج کی اگر میں بات کروں تو جن کا برج دلو ہو یا جدی ہو تو ان کے لیے یہ بے حد مفید ہے، ان کو یہ بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر میں بات کروں حروف تہجی کی، تو جس کے نام کے پہلے حرف میں الف ہو، سین ہو، شین ہو، صاد ہو، ضاد ہو، غین ہو، اور اسی طرح خے ہو یا جیم ہو، تو ان کے لیے بھی یہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو ایک اور بھی اس نگینے کے بارے میں انفارمیشن دیتا چلوں کہ آتشی مزاج والے جو لوگوں کے لیے سفید نیلم جو ہے وہ ان کو راس نہیں آتا۔ آتشی مزاج والوں کو سفید نیلم راس بالکل نہیں آتا، اور اسی طرح خاکی جو مزاج والے لوگ ہیں ان کے لیے سرخی مائل نیلم ان کو بالکل راس نہیں آتا، اور جو خاکی مزاج والے اشخاص ہیں ان کو زردی مائل نیلم بالکل راس نہیں آتا، اور بادی مزاج کے جو اشخاص ہیں ان کو سبزی مائل نیلم راس آتا ہے۔ تو یہ تو تھی نیلم کے بارے میں انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔